ہو رہا ہے ہمارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. یعتذرون عذر سے ہے. یہ عذر پیش کریں گے، بہانے بنائیں گے، الیکم آپ کے سامنے. یعتذرون الیکم یہ لوگ آپ کے سامنے بہانے بنائیں گے. اذا جب، رجعتم تم واپس لوٹو گے، الیہم ان کی طرف. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم جب تم واپس ان کی طرف لوٹو گے تو یہ تمہارے سامنے عذر لے کر آئیں گے، بہانے لے کر آئیں گے. آپ پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں تفصیل کے ساتھ، یہ اسی کا تسلسل ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں تھے، اپنی ذاتی غرض اور مفاد کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جب یہ غزوہ تبوک کا موقع آیا یا اس سے پہلے جب بھی ایسے مواقع آئے تو وہ کسی نہ کسی طرح بہانے بازی کر کے اپنی جان چھڑا لیتے تھے. اب اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں اور مسلمانوں سے بھی کہ تم اس غزوے سے واپس لوٹ رہے ہو، اور جب تم لوٹ کے ان کے پاس جاؤ گے نا تو وہ پھر آ کر وہی بہانے بازیاں تمہارے سامنے بیان کریں گے کہ یہ معاملہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، فلاں بیمار ہو گیا تھا، فلاں مسئلہ پیش آ گیا تھا. یہ اس طرح کے بہانے بنائیں گے. قل تو آپ فرمائیے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، لا تعتذروا بہانے بازی نہ کرو، بہانے نہ بناؤ. لن نؤمنا ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، لکم تمہاری بات کا، ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہیں کریں گے. قد یقیناً، نبأنا ہمیں بتا دیا ہے، اللہ نے، من اخبارکم اخبار خبر کی جمع ہے، یہ تو ہماری اردو میں استعمال ہونے والا عام لفظ ہے. اللہ نے تمہاری خبروں کے بارے میں ہمیں سب بتا دیا، یا اللہ نے تمہاری ساری خبریں ہمیں بتا دی ہیں. وَسَيَرَا اور اب دیکھیں گے، اللہ عملکم تمہارے اعمال کو. وَسَيَرَا اللہ اور اب اللہ دیکھیں گے، عملکم تمہارے اعمال کو، وَرَسُولُهُ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ثم پھر، تردون تم لوٹائے جاؤ گے، ثم تردون پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی طرف، عالم جاننے والا، الغیب غیب کا، والشہادہ اور ظاہر کا. ثم تردون پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ غیب اور ظاہر کے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف، یعنی اللہ تعالی کی طرف. فینبئکم پھر اللہ تمہیں بتائیں گے، بما کنتم تعملون جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے. یہ آیت یا اس سے ملتا جلتا جملہ بہت دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے. اللہ تمہیں بتائیں گے قیامت کے دن کہ تم دنیا میں کرتے کیا رہے. اللہ کا علم تو قطعی، یقینی. میں جتنے مرضی نعرے مارتا رہوں اور میں جتنی مرضی تقریریں کرتا رہوں، حقیقت قیامت کے دن اللہ مجھے دکھائیں گے. یہ تری حقیقت ہے. تو یہ کر رہا تھا دنیا میں. یہ سب سے مشکل معاملہ ہے.
یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے، وہاں مکرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو چیلنج نہیں کر سکیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، غلط کہہ رہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی اگر ایسی حماقت کرے گا، ایسی جہالت کرے گا کہ وہ اللہ کی بات کا انکار کرے گا، تو اللہ ایسے ثبوت لائیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ یہ کیا؟ آڈیو بھی اللہ کے پاس موجود ہوگی، ویڈیو بھی اللہ کے پاس موجود ہوگی، اور وٹنس بھی اللہ کے پاس موجود ہوگی۔ اور جو زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ جو گواہی ہوگی تو وہ کوئی باہر کی نہیں ہوگی، بلکہ نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، انسان کے ہاتھ اللہ سے بات کریں گے اور انسانوں کے پاؤں اللہ سے بات کریں گے، انسانوں کے جسم کے اعضاء بولیں گے ہاں یا اللہ یہ بات ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ اور 30ویں پارے کے اندر سورہ انشقاق میں وہ زمین کا بھی ذکر آتا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتائے گی۔ تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور وہاں سچ اور حقیقت ہمارے سامنے آئے۔ یہ حقیقت اصل یہ ہے، دنیا کے سامنے تمہارا جو مرضی چہرہ تھا، دنیا کے سامنے تم جس مرضی گیٹ اپ میں تھے، لیکن ریئلٹی یہ ہے، حقیقت یہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس وقت کی پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ وہاں نہ جھوٹ ہے اور وہاں نہ کوئی وکیل ہے اور وہاں نہ ہی کوئی نظر ثانی کا موقع ہے، نہ کوئی اس قسم کی یہ دنیاوی اصطلاحات یہ سب دنیا میں رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو بہانے بنا کر، جو جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکے دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں قیامت کے دن میں تمہیں بتاؤں گا سچ کیا تھا۔ یعتذرون، آیت کے پہلے جملے پڑھیں اور پھر آیت کا آخری جملہ پڑھیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے مسلمانوں جب تم لوٹ کر ان منافقین کے پاس جاؤ گے تو یہ بہانے بنائیں گے تمہارے سامنے آ کر۔ قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان سے کہنا ہے لا تعتذروا، کوئی بہانے بازی نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری ساری باتیں ہمیں بتا دی ہیں، وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھے گا، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم قیامت کے دن اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غائب کا بھی جاننے والا ہے، غیب کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ، یہ قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لکم، تمہارے سامنے، یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اذا انقلبتم، جب تم واپس لوٹو گے، الیہم، ان کی طرف، جب تم واپس لوٹو گے تو یہ تمہارے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لتعرضوا عنہم، لتعرضوا، تاکہ تم اعراض کرو، عنہم، ان سے، تاکہ تم ان کی جان چھوڑ دو۔ یہ آسان ترجمہ ہے، قسمیں کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا اس لیے ہوگا بس جان چھڑوائیں، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم ان کی جان چھوڑ دو، فاعرضوا عنہم، چھوڑ دو ان کی جان، نظر انداز کر دو ان کو، انہم رجس، یہ پلید لوگ ہیں، یہ ناپاک لوگ ہیں، یہ گندے لوگ ہیں۔ اب یہ جو پلیدی اور ناپاکی ہے اور گندگی ہے، اس کا تعلق ان کے اخلاق اور کردار سے ہے، ورنہ ظاہری طور پر تو وہ لوگ مسلمانوں جیسے تھے، ان کا حلیہ، ان کی وضع قطع، وضو کرنے والے، غسل کرنے والے، نماز پڑھنے والے، بظاہر ایسے تھے، لیکن حقیقت ان کی کیا تھی، ان کا اندر کیا تھا، وہ کفر سے بھرا ہوا، وہ منافقت سے بھرا ہوا، یہ بدبودار چیز ہے، یہ گند ہے، یہ غلاظت ہے۔ انہم رجس، یہ گندے لوگ ہیں، پلید ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاءً، بدلہ ہے، بما، اس کا،
کانوا یکسبون، جو یہ دنیا میں کرتے رہے. یہ اس کا بدلہ ہے، یہ جہنم کس کا بدلہ ہے؟ ان اعمال کا جو دنیا میں کرتے رہے. یحلفون، یہ قسمیں کھائیں گے، لکم، تمہارے سامنے، یحلفون لکم، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، لترضوا عنہم، لترضوا، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، عنہم، ان سے، اے لوگو تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِن، پس اگر، ترضوا، تم راضی ہو بھی گئے، عنہم، ان سے، فَإِن ترضوا عنہم، اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، لا يرضى، نہیں راضی ہوں گے، عن القوم الفاسقین، ایسے نافرمان لوگوں سے. لہذا اگر کوئی شخص، اللہ معاف فرمائے، اللہ پاک معاف فرمائے، کوئی شخص اگر ایسی صفات والا ہو جو ابھی یہاں بیان ہو رہی ہیں اور پیچھے بیان ہوئی ہیں، تو اس کو پسند نہیں کرنا چاہیے. وہ ہماری پسند کی لسٹ میں کبھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر اے مسلمانوں تم ان کو پسند بھی کرو، تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ، اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، اللہ ان کو کبھی پسند نہیں کریں گے. ایسے نافرمان فاسق لوگوں کو اللہ کبھی پسند نہیں کریں گے. الاعراب، بدو، یہ استعمال ہونے والا لفظ ہے خاص طور پر اہل عرب کے اندر. بدو، بدوی، ہاں، دیہاتی لوگ، گنوار جنہیں کہا جاتا ہے، دیہاتی لوگ. الاعراب، دیہاتی لوگ، اشد، بہت سخت ہوتے ہیں، کفرن، کفر میں، و نفاقا، اور نفاق میں. دیہاتی لوگ، گنوار لوگ، بدو لوگ، یہ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہوتے ہیں. وَأَجْدَرُوا، اور ان کے لیے پھر یہی مناسب ہے، وَأَجْدَرُوا، اور ان کے لیے یہی مناسب ہے، اللہ يَعْلَمُوا، کہ یہ نہ جان پائیں، حدودا، وہ حدود، ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتاری ہیں، علی رسولہ، اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی جاننے والے اور حکمت والے ہیں. عموماً وہ طبقات کسی بھی خطے میں، وہ لوگ جو شہری آبادیوں سے دور ہوتے ہیں، دور دراز کہیں دیہاتوں کے اندر، وہ علم سے، تعلیم سے عموماً محروم ہوتے ہیں. جہالت غالب ہوتی ہے، عموماً وہاں جہالت غالب ہوتی ہے. اس جہالت کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جس بات پہ اڑ گئے سو اڑ گئے، پھر وہ بات پکی ہے. اگر وہ کفر میں ہے تو پھر اپنے کفر میں بھی پکے ہیں. وہ اگر کفر میں ہے تو پھر کفر میں بھی وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے. تو تعلیم سے دوری جو ہوتی ہے، علم سے دوری، وہ جہالت کو غالب کرتی ہے. اور جہالت کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے، اس پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو گاؤں دیہات ہوتے ہیں نا، وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، تنازع ہوتے ہیں وہاں پر بڑے بڑے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ جہالت اکڑ پن کو پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، اور انسان کے اندر جھگڑ پن کو بھی پیدا کرتی ہے. تو الاعراب اشد، یہ جو بدو دیہاتی ہیں نا، یہ اپنے کفر اور نفاق میں یہ بہت سخت ہیں. وَأَجْدَرُوا، اسی لائق ہیں، اللہ يَعْلَمُوا، کہ نہ جان پائیں، حدود ما انزل اللہ، وہ حدود جو اللہ نے نازل کی ہیں، علی رسول ہی، اپنے رسول پر. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی جاننے والے، حکمت والے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، تو کچھ جو بدو ہیں، کچھ بدو دیہاتی جو ہیں، مَن يَتَّخِذُ، وہ سمجھتے ہیں کہ ما ينفق، جو وہ خرچ کر رہے ہیں، مغرما، وہ تو کوئی تاوان ہے ان کے لیے، کوئی تاوان ہے ان کے لیے. من یتخذ، کہ وہ سمجھتے ہیں، ما ينفق، جو وہ خرچ کر رہے ہیں، مغرما، وہ تاوان ہے ان کے لیے. ویتربص، اور وہ منتظر رہتے ہیں، ویتربص، اور وہ منتظر رہتے ہیں، بکم، تمہارے بارے میں، الدوائر، گردش زمانہ کے، اور وہ گردش زمانہ کے تمہارے بارے میں منتظر رہتے ہیں.
علیہم ان پر ہی آئے گی دائرۃ السوء زمانے کی بری گردش، برا وقت انہی پہ آئے گا، زمانے کی بری گردش انہی پہ آئے گی۔ واللہ اور اللہ تعالی سمیع سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ ومن الاعراب اور کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں، کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں، من یؤمن جو ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر بعض کو سیدھا راستہ مل گیا، ہدایت مل گئی، پہنچ گئی ان تک ہدایت کی بات، انہوں نے ہدایت کی بات کو قبول کر لیا۔ تو ومن الاعراب تو کچھ بدو ایسے بھی ہیں، من یؤمن باللہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ویتخذ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ما ينفق جو وہ خرچ کر رہے ہیں، قربات عند اللہ یہ اللہ کے نزدیک تقرب کا ذریعہ ہے، یعنی یہ مال خرچ کرنا ان کو اللہ کے قریب کر رہا ہے، اس سے ان کو اللہ کا تقرب اور قرب حاصل ہوتا ہے۔ والصلوات الرسول صلوات دعائیں، صلوات دعائیں، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، بدقسمتی سے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہماری اردو زبان کے اندر صلوات کا معنی گالیاں ہیں، حالانکہ صلوات عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب دعائیں ہیں، لیکن اردو زبان میں جب صلوات کا لفظ، بڑی صلواتیں سنائیں، ہاں بڑی صلواتیں سنائیں، یہ اردو کے اندر صلوات کا جو لفظ ہے وہ گالیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہ اصلاً دعا ہے، نماز، دعا، رحمت۔ وصلوات الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ، جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے تقرب کا ذریعہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں لینے کا ذریعہ۔ الا تو سنو، انہا یہ خرچ کرنا، قربۃ لہم ان کے لیے اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، ہاں ان کو قربت حاصل ہو گئی، ان کو اللہ کا تقرب حاصل ہو گیا۔ سیدخلہم ان کو داخل فرمائیں گے اللہ فی رحمتہ اپنی رحمت میں، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والے ہیں، رحیم رحم فرمانے والے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والے رحم فرمانے والے۔ بس